من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کل سے چلنے والی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار ناپ تول کی بات کی ہے، لیکن کیا کریں کہ جو صاحبان تجارت تھے اللہ ماشاءاللہ ان کا قرآن سے رابطہ نہ رہا۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ لی ہم نے فلسفہ اور انگلش کی مگر کاش بولے سے قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا ربط نہیں رہا، اور اگر ربط رہا بھی ہے تو صرف اتنا کہ اسے ایک خوبصورت غلاف پہنا کر تاق پر رکھ دیا، اور کبھی کبھی جب بڑا دل چاہا تو غلاف کو بوسہ دے دیا اور بس۔ کاش اسے پڑھا ہوتا، اس کی تعلیمات کو دل میں اتارا ہوتا، تو آج جو معاشرے میں بدعملی نظر آ رہی ہے کبھی کی دور ہو چکی ہوتی۔ ناپ تول کے بارے میں اس مقدس اور عالیشان کتاب کا فیصلہ ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ کہ جب دوسروں سے ماپ لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو خیال نہیں کہ اٹھنا ہے ایک ایسے عظیم دن جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ایک قوم گزری ہے مدین کے علاقے میں، یہ لوگ خوشحال اور تجارت پیشہ تھے، شام کے اعمال سے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی عقیدہ بھی ان کا برا تھا اور اعمال بھی برے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور خاص ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پر دھیان نہ دیا اور طنز کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کمانے سے روک دیں؟ کیا تم ہی بڑے عقل مند اور نیک چلن رہ گئے ہو؟ جس طرح کہ آج اگر کوئی کسی کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو لوگ اسی مزاج میں جواب دیتے ہیں جس طرح اہل مدین جواب دیا کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ آج بھی اگر کسی سے کہا جائے کہ یار ایسے نہ کرو تو کہتے ہیں کہ یار تجھے میں نظر آ رہا، تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا، جا اپنا کام کر۔ تو یہ انداز تھا ان کا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے بار بار ان بد نصیبوں کو سمجھایا
لیکن انہوں نے آپ کی آواز پر کان نہ دھرا اور راہ راست پر نہ آئے۔ یعنی اللہ کا عذاب آنا تھا اور آ کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کا بادل مسلط کر دیا، جس سے آگ برسی اور وہ گھبرا کر جنگل کی طرف نکل گئے کہ شاید یہاں ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، یہ بد نصیب گرمی سے گھبرائے ہوئے اس ٹھنڈے بادل کے نیچے سکون حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو اس بادل سے اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی اور سب جل کر راکھ ہو گئے۔ قصور کیا تھا؟ ایک تو مشرک تھے اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ حرام کی کمائی سے اپنے دامن کو بچائیں۔ آج تو یہ تر دوالے تیرے حلق سے نیچے آسانی کے ساتھ اتر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یقیناً بے حد رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا، سخت ذلت اٹھانا پڑے گی اور ندامت ہی ندامت ہوگی۔ تیرے سر پر کمانے کی دھن سوار ہوگی کہ اچانک موت کا سرد پنجہ تیری گردن پر ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب اس موقع پر کہا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اچانک جب موت وارد ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میں راہ خدا میں دے دوں، لیکن اس وقت اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم آدم بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں اور بادشاہی کو چھوڑ کر آپ نے فقیری کو اختیار کیا۔ آپ بیت المقدس کی مسجد میں لیٹے تھے، لیکن بے قراری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف العمر دورانی شخص 40 ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ سب نے محراب کے قریب نوافل ادا کیے اور پھر مصروف گفتگو ہو گئے، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ضعیف آدمی ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا مسجد میں کوئی اور شخص بھی اس وقت موجود ہے؟ اس دور میں مسجد میں روشنی نہیں ہوگی، کون سی لائٹنگ کا اتنا انتظام تھا، الیکٹریسٹی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اس وقت مسجد میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے؟ وہ ان کا جو سردار تھا، ضعیف آدمی، نورانی صورت والا، کہنے لگا ہاں، ابراہیم بن ادم ہے جو 40 دن سے عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کی عبادت اسے لطف نہیں دے رہی، اسے اپنے سجدوں کا، قیام کا وہ مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو مسجد کے کونے سے نکل کر اس بزرگ کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بزرگ، آپ نے سچ فرمایا ہے کہ 40 دن سے میری عبادت کی حلاوت اور عبادت کا مزہ جاتا رہا ہے۔ اگر آپ کو اس اندھیرے میں میری شخصیت کے بارے میں علم ہو گیا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور آپ بغیر کسی کے بتائے میرے نام سے بھی واقف ہو گئے ہیں، تو آپ کو یہ بھی تو علم ہوگا کہ آخر اس بد مزگی کی وجہ کیا ہے، کیوں میرے عبادتوں میں وہ لطف اور مزہ نہیں رہا۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ فلاں روز اے ابراہیم تو بسرے کی بازار میں کھجوروں کی خریداری کر رہا تھا، جب تو نے اپنی خریدی ہوئی کھجوریں سمیٹی تو ایک کھجور گری، تو نے یہ سمجھ کر اٹھا لی کہ یہ تیرے حصے کی کھجور گری ہے، حالانکہ وہ تیرے حصے کی کھجور نہیں تھی، وہ تو دکاندار کے حصے کی کھجور تھی۔
اس پرائی کھجور کی وجہ سے تیری عبادت کا مزہ جاتا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں لطف نہیں آتا۔ لطف کیسے آئے؟ ہم اپنے لقمے کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم جو کماتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ مال کس طرح سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے بڑا باخبر ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے 2 نہیں 4 آنکھیں رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں صاحبہ کہ اگر کوئی 1 روپیہ بھی حرام کا گھر میں لے کے آتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات میں بھی نظر آئے گا، اس کی اولاد میں بھی نظر آئے گا۔ اندازہ کریں کہ یہ حرام کا ایک لقمہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ اگر ایک پرائی کھجور کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہوئے اللہ کے ولی کی عبادت کا ذوق ختم ہو سکتا ہے تو میں اور تو کس بات کی مولی ہیں؟ اب آئیے ذرا تجارت کی کمائی کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کیا کرو، کیونکہ روزی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے روز صدیقین اور شہداء میں سے اٹھایا جائے۔ کون سچا تاجر؟ جو اپنے مال میں ملاوٹ نہیں کرتا، جو جیسی چیز دکھاتا ہے ویسی ہی بیچتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا صلہ دے رہا ہے کہ ایسا تاجر، ایسا دکان پر بیٹھنے والا شخص کل قیامت والے دن شہداء اور صدیقین کے گروہ میں سے اٹھایا جائے گا۔ کتنا اس کو فخر ہوگا، نگاہ اٹھے گی تو صدیق اکبر کا چہرہ نظر آئے گا، نگاہ اٹھے گی تو حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ دیکھے گا تو اس کے قرب میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ ارے اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، اگر چاہتے ہیں کہ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو تو پھر ہمیں اپنی تجارت کو طیب طاہر اور پاک کرنا چاہیے۔ اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اب اور فرمان سنیے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کمائیوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی یہ تجارت کرنے والوں کی ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ اب غور کریں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری تجارتوں میں کھوٹ آ گیا ہے۔ ہم ہمیشہ مارکیٹ سے وہ چیز خریدتے ہیں بیچنے کے لیے جس میں 2 نمبری ہو۔ ایک چیز اصل کمپنی کی ہے اور اس میں دکاندار کو 1 روپیہ بچتا ہے، یقین کریں کہ اسی برانڈ کی وہی چیز 2 نمبر بھی مل رہی ہے جس میں دکاندار کو 10 روپے کے پیچھے 4 روپے بچ رہے ہیں، اور دکاندار دھڑا دھڑ وہ چیزیں خرید رہے ہیں۔ ہم لوگ سادہ ہیں، وہی برانڈ سمجھ کے خریدتے ہیں لیکن ہمیں 1 نمبر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گاہک کو لوٹ لیا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں نہیں لوٹا، وہ خود لوٹ گیا ہے، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان سنتے جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام کمائیوں میں سے پاکیزہ ترین کمائی تجارت کی ہے، اور فرمایا کہ جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اچھے تاجر کی حضور نشانی بتا رہے ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، خریدی ہوئی چیز کی بڑائی بیان نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آج دکاندار ایک گھٹیا چیز کو بیچنے کے لیے اس کی بڑی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ گاہک بیچارہ ان خوبیوں کو سن کر خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ خریدی ہوئی چیز کی بڑائی بیان نہیں کرتے،
اپنی قابل فروخت چیز کی بیجا تعریف نہیں کرتے، اور کسی سے کچھ وصول کرنا ہو تو سختی نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ تاجر جن کی کمائی پکیزہ ہے، یہ ہے وہ تاجر جو کل قیامت والے دن سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یہ ہے وہ تاجر جن کو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی قیامت کے دن معیت و صحبت میسر ہوگی۔ صاحبان، ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر سچ سے کام لے گا تو تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اندازہ کریں کیسی پرلطف بات ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ آج اگر کسی کو اپنے بزرگ کا قرب میسر آ جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب آج میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، میں اپنی اماں جی کے پاس بیٹھا ہوں، میں اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، مرشد کے پاس بیٹھا ہوں، فلاں ولی کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ لیکن کمال اس پر یہ ہے کہ یہ سب بزرگ ہستیاں ایک طرف، اور ان بزرگ ہستیوں کو جن کی وجہ سے عزتیں، عظمتیں، رفعتیں ملی ہے، کمال کا ساتھ اور معیت ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے معیت حاصل ہوگی۔ اور یہ بات خود حضور بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بات فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو تجارت میں سچ بولے گا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ حضرت عزیز وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم نگاہ میں رکھیں۔ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خریداری کرتے وقت دیکھ لو کہ اگر دکاندار غریب ہو تو بے شک اس سے مہنگے داموں خرید لو۔ اللہ، کیسا حسن سلوک ہے اور کیسا یہ برتاؤ ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، تھوڑا سا سودا لے کے آیا ہے، آپ کو مثال سے سمجھ آئے گا کہ اکثر سڑکوں کے کنارے پر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، تھوڑی سی سبزی، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا سامان لے کے، وہ بیچارے اسی سے اپنے سارے دن کی انہوں نے خرچہ چلانا ہے، اور یہ ساری کل ان کی کمائی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا ایک خانچہ لگا لیتے ہیں، چھوٹی سی ایک دکان بنا لیتے ہیں، چلتے پھرتے سودا بیچتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بے شک سودا مہنگے داموں خرید لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس غریب کا دل خوش ہو جائے گا، اور تمہاری طرف سے ادا کی گئی زائد رقم تمہارے نام پر صدقے کے طور پر ملے گی۔ یہ ہے معاشرے کے غریب اور غیرت مند لوگوں کی مدد کرنے کا ایک طریقہ۔ آج تو ہماری قوم نے وتیرہ بنا دیا، ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ چنگے بھلے مانگتے نظر آتے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے میک اپ کیے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ایسے زخم بنائے ہوتے ہیں، نیچے کچھ نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی ٹیوبیں لگا کے زخم بنائے ہوتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں۔ اور بے شمار ایسے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں کہ جو بلا وجہ کوئی گھسٹ کے چل رہا ہے، کوئی مزدور بن گیا ہے، لیکن ہوتے ہٹے کٹے ان سے کہیں بدرجہ بہتر یہ لوگ ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے کڑکتی دھوپ میں آگے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا سامان لے کے بیٹھتے ہیں۔ اگر ان سے اگر تجارت کی جائے، ان سے سودا خریدا جائے، ایک تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ خریدنے والے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین، آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ سودا خریدتے تھے تو دکاندار سے جھگڑتے تھے۔ جھگڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈانگ سوٹے والا جھگڑا ہوتا تھا، نہیں، بلکہ ریٹ پر اس سے معاملہ طے کرتے اور ریٹ کم کرانے کی کوشش کرتے۔ اور خود امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دکاندار سے کسی بھی چیز کے ریٹ پر تکرار کیا کرو، اس سے خریدنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ہے جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جب لوگوں نے حضرات حسنین کریمین سے اس بارے میں تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینا بھی اور دھوکہ کھانا بھی مومن کی شان کے منافی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ جو مال خریدا جائے، بیچنے والا اس مال کا اگر عیب ظاہر نہ کرے تو اس کی وہ کمائی حرام کی ہو۔
اس حوالے سے کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ اب تک جو سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.